پہلا فرق تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حیت میں ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حیت میں ہے، پہلا فرق، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مرد تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، جبکہ خواتین کے لیے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ یہ تھا دعویٰ کہ جی فرق ہے۔ اب اس کے اوپر ہم دلائل دیکھتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها، معجم الکبیر لطبرانی، مجمع الزوائد، اسی طرح البدر المنیر۔ یہ کچھ حوالے ہیں، آگے ہم ان حوالوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں لکھے ہوئے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ لکھے اسی لیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بغیر حوالوں کے بات کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درمیان کے اندر نا اس عبارت، یہ جو حدیث ہے اس میں کچھ طویل عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو یہاں پر ہم نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے کے برابر اٹھائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر فرق بالکل نمایاں ہے کہ عورت نے ہاتھ سینے تک اٹھانے۔ اس کی مزید تشریح آگے چل کے بھی ہوگی اور روایت سے۔ دوسری روایت حضرت حشیم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد نے خبر دی، وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ سے سنا، سئل عن المرأة، ان سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ قال حذو ثدییہا۔ عطا بن ابی رباح سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ فرمایا اپنے سینے تک۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے جو مصنف ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ایک یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور ایک اور کتاب ہے مصنف ابن عبد الرزاق۔ ان دونوں نے امام بخاری شریف، مسلم شریف سے پہلے یہ دو کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے اندر صحابہ کرام، تابعین کے فتاوی جات بھی موجود ہیں۔ دو روایتیں ہو گئیں کہ عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی۔ تیسری روایت عبد الربہ بن زیتون سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی۔ اب ذرا فرق سمجھیے گا، پہلی دو حدیثوں میں آیا کہ سینے تک ہاتھ اٹھاتی تھی، تیسری میں آ رہا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھی۔ اس سلسلے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان تین روایات سے عورتوں کے لیے ہاتھ کو کندھے اور سینے تک اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلی دو میں سینے تک تھا، تیسری میں کندھے تک ہے، لہذا عورت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے گی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں تک اور ہتھیلیاں سینے کے برابر آ جائیں۔ اس فرق کی عقلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے، جو عورت کے حق میں عین مطلوب ہے۔ یعنی اصل چیز یہی عورت کی نماز میں کہ عورت مستور رہے، عورت چھپی رہے۔ یہی وجہ کہ پیچھے جو ہم نے حدیث ذکر کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے کسی کمرے کے کونے میں اگر وہ نماز پڑھے تو وہ برآمدے کی نماز سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ستر پوشی ہو جاتی ہے۔